زمانہ کچھ بھی سمجھے ہاں، مگر میں نے جبھی اپنی عقیدت میں جھکائی ہے تیرے دربار میں ناظرین، امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ آپ تمام کو خوشحال رکھے، مسکراتا ہوا رکھے، آمین۔ قربانی کا وقت قریب ہے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن سے ہماری عوام ناآشنا ہے اور لا علمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ کچھ غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میں ناچیز سرتاج رضوی اور حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری مراد آبادی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ سے ہم جانتے ہیں اور اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ عوام میں اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے زندگی میں 7 حصے پورے کر لیے اب اس کا قربانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جس نے زندگی میں 7 حصے کر لیے، یعنی 7 بار قربانی کر لی، تو اب وہ کہتے ہیں صاحب ہمارا کوٹا پورا ہو گیا، اب ہمیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہم اپنے گھر میں کسی دوسرے فرد کے نام سے کریں گے۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ سے وضاحت فرمائیں گے کہ اس طرح کی سوچ رکھنا اور ایسے لوگ جو اس غلط فہمی کا شکار ہو کر قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں، قربانی کرنا بند کر دیتے ہیں جبکہ وہ مالک نصاب ہوتے ہیں۔ اب مفتی صاحب قبلہ وضاحت فرمائیں گے۔ جی، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا ان لوگوں کے تعلق سے جو لوگ زندگی میں 7 حصے کر لیتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں الگ سے قربانی کی ضرورت نہیں۔ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں اور ایک انسان کو اپنی جانب سے صرف ایک جانور کر دینا کافی ہے۔ تو یہ سوچ کر کے وہ 7 حصے ہونے کے بعد پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم پر قربانی واجب نہیں رہی۔ جی، تو جس طرح سے صاحب نصاب پر ہر سال جی، زکوٰۃ فرض ہے، جی، اسی طرح صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے، بے شک، چاہے وہ 7 حصے ہو جائیں زندگی میں یا 21 حصے ہو جائیں یا اللہ کرے 70 حصے ہو جائیں، جی، جی، وہ تو نصاب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آدمی صاحب نصاب ہے تو یہ جو عوام میں غلط فہم اور غلط سوچ پیدا ہو گئی ہے، کچھ ان پڑھ لوگوں نے اس چیز کو ایک مدعا بنا رکھا ہے کہ نہیں 7 حصے ہو جائیں تو پھر قربانی کی ضرورت نہیں، یہ غلط ہے۔ جی، صاحب نصاب جب بھی ہوگا اور جو بھی ہوگا عاقل بالغ ان شرائط کے بعد، جی، جی، مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، جی، یہ سارے شرائط جب پائے جائیں اور اس کے بعد صاحب نصاب ہو تو قربانی واجب ہے۔ جی، اب وہ زندگی میں اس کو موقع ایک بار ملے یا 2 مرتبہ ملے، حیرت ہوتی ہے آدمی اتنے بڑے ثواب کو اور اتنے بڑے اجر کے کام کو بڑی آسانی سے چھوڑنا چاہتا ہے اور چھوڑ بھی دیتا ہے۔ جی، تو یہ لوگوں میں غلط ہے، مشہور کے 7 حصوں کے بعد حصے نہیں کرنے چاہیے۔ جی، ہاں، ورنہ ہر سال ہی اگر صاحب نصاب ہے جی، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جی، جزاک اللہ۔
माशाल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला ने बहुत अच्छे अंदाज में वजाहत फरमाई। तो ये क्लैरिफाई हो जाता है कि आप सारी ज़िंदगी, अगर आप हर साल मालिक निसाब हैं, अगर आप मालिक निसाब हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपने 7 हिस्से किए हों या ज़िंदगी में 50 किए हों या 10 किए हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 7 हिस्से पूरे करने वाला जो कॉन्सेप्ट है शरीयत में, इसकी कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। आपको ज़िंदगी भर जब तक आप ज़िंदा रहेंगे, जब भी मालिक निसाब आप होंगे, आपको कुर्बानी करना पड़ेगी।